السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنا جو لیسن ہے وہ ڈیلی کا سنتے بھی ہوں گے اور اس میں جو عمل کرنے کی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارا کل کا جو لیسن تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے با جماعت نماز کا خود بھی اہتمام کرنا تھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا، یعنی کہ دوسروں کو بھی اس کا کہنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی ہم پر کوئی مشکل وغیرہ ہے تو ہم نے صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی نفس کو، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء، بری، عذاب کی، یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، ذالکم، تمہارے لیے، بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، بحر، سمندر کو، فانجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، فاغرقنا، اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وانتم، اور تھے تم، تنظرون، تم دیکھ رہے۔ جی، آیت نمبر 46 میں ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اوپر والی آیات میں دیکھیں، اور مدد مانگو ساتھ صبر کی اور نماز کی، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر اوپر عاجزی کرنے والوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچ نہیں رکھتے کہ قیامت آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اسے کیا کہتے ہیں پھر ہم اسی کی طرف رجوع کریں، لیکن جو نان مسلم ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ بس ایک دفعہ جو مر گیا وہ مر گیا، وہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، دوبارہ اور زندگی نہیں ملے گی، اس لیے وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں صبر و نماز کے ساتھ۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت بھیجی اور بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا نبوت کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کر میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ انعام کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، بہت سے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی میں بھیجے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی۔ آیت نمبر 48 میں ہے، اور ڈرو اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی کو،
کچھ بھی اور نہ قبول کی جائے گی، اس سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے گا، اس سے کوئی بدلہ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی کہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش کسی کی مدد کر سکے گی، اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کا بدلہ دیا جائے گا، اس سے اس کے کاموں کا بدلہ مل جائے گا۔ یعنی کہ جو حصہ جو جزا اور سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ ایسا ہوتا ہے نا، اگر کسی سے کوئی غلط ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو بدلہ دے دیتے ہیں، یا اگر کسی سے کوئی کام ہو تو ہم کسی کی سفارش ڈال دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کی سفارش کر سکے گا، نہ بیٹا باپ کی، اور نہ ہی حتیٰ کہ ماں جو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن وہ بھی اس دن اپنی اولاد کی سفارش نہیں کر سکتی۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی پڑی ہوگی۔ آگے ہے آیت نمبر 49، اور جب نجات دی ہم نے فرعون کو آل فرعون سے بنی اسرائیل کو وہ تکلیف دیتے تھے عذاب کی، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ ہاں جی، تو آل فرعون کا کیا تھا کہ آل فرعون جو ہے وہ اور بنی اسرائیل کے عورتوں کو تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور جو لڑکے تھے انہیں مار دیتے۔ ان کا یہ تھا، وہ اس طرح کیوں کرتے تھے، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کی قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ اس کے تخت کو الٹا دے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ 1 سال جو لڑکوں کی پیدائش ہوتی تھی انہیں مار دیتا تھا، اور 1 سال زندہ رہنے دیتا تھا، اور جو عورتیں تھیں انہیں چھوڑ دیتا تھا، یعنی کہ جو لڑکیاں ہوتی تھی۔ اس لیے یہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کیونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نسل جو ہے وہ آگے لڑکوں سے ہی بڑھتی ہے، اور دوسرا زیادہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد ننینہ یعنی کہ لڑکے عطا کرے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ان کے بیٹوں کو، اور بیٹے نہ بھی ہوں اور اولاد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، انہیں ذبح کر دینا بلا وجہ ہی، تو یہ انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور جب پھاڑ دیا ساتھ تمہارے سمندر کو نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے لیے سمندر کو 2 حصے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا سمندر میں ماریں تو سمندر 2 حصے ہو جائے گا، یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے درمیان میں سے راستہ بن جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا اس کے ساتھ ہی، اور یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کرنا چاہیے، ہم اس چیز کا ایک تو ہمیں قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اس بات پہ ہونا چاہیے، کہیں ہم اس آس میں نہ رہیں گے ہمارے والدین ہماری مدد کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی ہمارے ہیں۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں گے، سب کے اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق انہیں اجر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچائے اور ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے اور گناہوں سے بھی بچا کے رکھے۔ چلیں ہمارا لیسن ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔